پولیسسٹک اووریز ایک قابل علاج مرض ہے، بس اس کی صحیح تشخیص کی ضرورت ہے۔ اپنی ینگ بچیوں کو بغیر کسی نسخے کے ہارمونز کے دوائیاں اور انجیکشن پلیز مت دیں اور پراپر ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، my name is Dr. Natasha Usman. I have done my graduation from King Edward Medical University. I have done my specialization in gynae and obstetrics. Currently, I am working as an assistant professor in Services Hospital, Lahore, and also consultant gynecologist at Insan Mumtaz Hospital in my private clinic. I am also a fellow of College of Physicians and Surgeons of Pakistan and member of Royal College of Obstetrics and Gynecologists, London. میں پچھلے 12 سال سے گائنی کے شعبے سے میرا تعلق ہے، جس میں میں ہر طرح کے نارمل لو رسک پریگننسیز اور پیچیدہ حمل کو ڈیل کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ پین لیس نارمل ڈیلیوریز، سیزیرین سیکشنز اور اٹرا کی بیماری جس میں بچہ ٹھہرتا نہیں ہے، اس طرح کے مسائل کو بھی ڈیل کرتی ہوں۔ گائنی کے شعبے میں بھی میں بچے دانی، انڈے دانی میں رسولیاں، ماہواری میں بے ترتیبی، PCOS، انفرٹیلیٹی میں میرا انٹرسٹ ہے، جس کے لیے میں ان کا علاج بھی کر رہی ہوں۔ My special interests are to deal the high risk pregnancies and I'm also an infertility specialist. آج جس بہت ہی اہم موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے PCOS جس کو پولیسسٹک اووریز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کل ایک بہت کامن بیماری ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک اوور ڈائگنوزڈ ڈیزیز ہے۔ ہر طرح کے مسئلہ جس میں ماہواری کی بے ترتیبی اور وزن کے تھوڑا بڑھنے کو PCOS کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسپیشلی ینگ بچیاں جن میں اب ہم 12, 13, 14 سال کی عمر میں ہی ان کو PCOS ڈائگنوز کر کے مختلف طریقوں کے ہارمونز کے انجیکشن اور ٹیکے اور ڈفرینٹ دوائیاں دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ PCOS کا کرائٹیریا ہے جس میں 3 میں سے 2 کرائٹیریا فلفل ہونے ضروری ہیں۔ وزن کا بڑھنا جس کے ساتھ ساتھ چہرے پہ دانے اور چہرے پہ بال ہوں، یا پھر آپ کی ماہواری بے ترتیبی ہو یا نہ آئے، یا تیسری چیز الٹرا ساؤنڈ پہ PCOS کی پکچر ہے۔ ان تینوں میں سے کسی 2 چیزوں میں اگر پازیٹیو باتیں ہیں تو ہم اس کو PCOS کہتے ہیں۔ لیکن 13-14 سال کی بچیاں جو کہ ابھی اپنے ماہواری جن کو شروع ہوئی ہوتی ہے، اس عمر میں چہرے پہ دانے ہونا ایک کامن فطری عمل ہے۔ اس لیے اس وقت ہم ان تینوں صورتحال میں، یعنی ان تینوں کرائٹیریا اگر فلفل ہو رہے ہیں تو ہی ہم انہیں PCOS کہیں گے۔ ینگ بچیاں جن کی مائیں بہت پریشان حالت میں آج کل ہمارے کلینکس میں آتی ہیں، OPDs میں آتی ہیں، جن میں جب بچیاں جن کو بھی ماہواری شروع ہوئی ہوتی ہے اور ماہواری میں شروع کے دنوں میں ترتیبی نارمل بات ہے، لیکن اس میں اگر ان کے چہرے پہ 7 بال ہیں تو ان کو PCOS کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مختلف طرح کے ہارمونز کے انجیکشنز اور دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، جس سے مزید ان کا وزن بڑھتا ہے اور یہ پھر سلسلہ بد سے بدتر ہوتا جاتا ہے۔ تو میں ایسی ماؤں سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بچیوں کو پراپر گائنیکولوجسٹ سے چیک اپ کریں۔ شروع میں ماہواری کی بے ترتیبی کو نظر انداز مت کریں، لیکن پہلے 2 سے 3 سال یہ عمل قدرتی بات ہے، یہ نارمل بات ہے کہ شروع میں ماہواری بے ترتیب ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ سائیکل سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن 20 years above اگر آپ کی ماہواری میں بے ترتیبی ہو، ساتھ آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے اور آپ کے چہرے پہ بال آ جائیں یا دانے آئیں، تو آپ اپنے فوری ڈاکٹر کو دکھا کے PCOS کا علاج کرائیں۔ PCOS کے علاج میں سب سے اہم ضرورت جس بات کی ہے وہ ہے وزن کو کم کرنا۔ وزن کی زیادتی سے PCOS کی شکایات زیادہ سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میری ماہواری نہیں آ رہی جس کی وجہ سے میرا وزن بڑھنا شروع ہو رہا ہے، یہ اتنا کامن کمپلینٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی آپ کا وزن زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ماہواری رک گئی ہے۔ اس لیے وزن کو اپنے کم کرنے کے لیے آپ فوری کسی ڈائٹیشین، ویسے میں اپنے کلینکس میں بھی ڈائٹ پلانز ڈسکس کرتی ہوں اپنے پیشنٹ سے، جس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا ویٹ کیلکولیٹ کریں کہ آپ کی ہائٹ اور ویٹ کتنی ہے۔ ہمارے پاس ایک BMI چارٹ ہوتا ہے جس سے ہم 2 منٹ کے اندر اس کا BMI نکال کے آپ کو ایگزیکٹلی ویٹ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا کتنا ویٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ایک گریجول پروسیس ہے۔ آج اگر آپ اپنا وزن کم کرنے کا ارادہ کریں تو اگلے 3 سے 6 ماہ 5 کلو کم وزن ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس سلسلے میں کبھی یہ ہری نہ کریں کہ ایک ہفتے میں ڈائٹنگ کریش کر کے آپ اپنا وزن تو کم کر لیں، لیکن اس سے بھی پیریڈز ریگولر نہیں ہوں گے۔ تو وزن کم کرنے کے لیے آپ ایک پراپر ڈائٹ لیں جس میں آپ آہستہ آہستہ اپنے کھانے میں چاول، چینی، چکنائی کو کم کریں اور آہستہ آہستہ ان کا بالکل استعمال ممنوع کریں۔ یہ کنسسٹنٹ عمل ہے۔ تو ینگ بچیاں آج کل جتنے جنک فوڈز ہمارے بچے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز پہ آگاہی دیں، مائیں اس چیز پہ ان کو سمجھائیں کہ یہ آگے سے جا کے ان کی پیریڈز میں پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ ان کا وزن بڑھ سکتا ہے۔ اگر PCOS کی
شکایت آپ کو ہے جس میں آپ کو حمل کرنے میں تھوڑی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہمارے پاس پراپر علاج موجود ہے جس میں ہم وزن کم کرنے کی دوائیاں دیتے ہیں، ساتھ پیشنٹ کو مائلڈ ایکسرسائز بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے انڈے جو کہ بن نہیں رہے ہوتے PCOS میں ان کو انڈے بنانے کی دوائیاں دیتے ہیں، جس کے بعد حمل کے ٹھہرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. لیکن ہاں اگر حمل ٹھہر جائے تو آپ کے حمل ضائع ہونے کا خدشہ ضرور ہوتا ہے، جس کے لیے بھی آپ کو حمل کے شروع ہوتے ہی اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور کچھ ادویات کا استعمال شروع کریں جو پہلے 3 ماہ میں لگوانے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ شوگر کا مسئلہ، جن عورتوں کو PCOS ہو اگر ان کا حمل ٹھہر جائے تو بھی ان کو شوگر ہونے کا خدشہ ہے. تو 3 ماہ کے اندر شوگر کا ایک ٹیسٹ ہے جو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں، جس کو ہم OGTT کہتے ہیں، اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کا آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، شوگر کی تشخیص کریں، اور بروقت تشخیص سے آپ شوگر کا علاج بھی کر سکتے ہیں، جس میں 90% کیسز میں ڈائٹ کنٹرول ہی اس کا علاج ہے، لیکن ضرورت پڑنے پہ اس کی بھی ادویات دے کر ہم ایک اچھا ہیلدی آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جس سے ماں اور بچے دونوں کی صحت پہ مثبت اثر پڑتا ہے. پولیسسٹک اووریز ایک قابل علاج مرض ہے، بس اس کی صحیح تشخیص کی ضرورت ہے. اپنی ینگ بچیوں کو بغیر کسی نسخے کے ہارمونز کے دوائیاں اور انجیکشن پلیز مت دیں اور پراپر ڈاکٹر کو دکھائیں. بچوں میں وزن کا خیال رکھیں جیسے ہی ان کے پیریڈ سٹارٹ ہوں، نہ کہ جب وہ وزن بڑھ جائے تو ہمیں اس کو کم کرنا پڑے. 12-13 سال میں ہی بچوں کی ڈائٹری ماڈیفیکیشن اسپیشلی اس طرح کی رکھیں کہ جس میں ان کا وزن نہ بڑھے. ہر ماں اپنے بچے کے لیے ایک دفعہ اس کا BMI کیلکولیٹ کرے، جس میں اس کی ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے اس کی کیلکولیشن کے ہم بتائیں کہ آپ نے دن میں کتنا کھانا ہے. ڈیلی واک کریں، اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کریں. ینگ بچیوں میں یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی بہت بڑی وجہ ہاتھوں میں موبائل کے ساتھ ہر وقت بیٹھ کے یا تو پڑھتے رہنا یا ٹی وی دیکھتے رہنا. تو تھوڑی سی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کریں. وزن اگر کم ہوتا ہے تو یہ بیماری آپ کو کچھ نہیں کہے گی، نہ ہی آپ کی ماہواری میں بے ترتیبی آئے گی اور نہ ہی بعد میں شادی کے بعد حمل کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا. حمل کرنے کے لیے اگر کسی مسئلے کی صورت میں فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ آپ کو باقاعدہ علاج کے ساتھ ساتھ دوائیاں دیں گے جس سے ہم 100% پریگنینسی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کی کمپلیکیشنز بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. مرہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.